بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین کیوں نہ نکلی ہر فرقے میں سے ایک جماعت تاکہ جو دین میں مہارت پیدا کر سکے۔ برادران اسلام اور معزز سامعین، اگر اسلام کی تاریخ شوکت و عظمت کی تاریخ ہے تو یہی تاریخ خطرات کی تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام کا طالب علم جانتا ہے کہ خطرات و حوادثات اسلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں قصر اسلام ہمیشہ باطل قوتوں کے نرغے میں گرا رہتا ہے۔ کوئی دور کوئی علاقہ جہاں اسلام کا نام اور نشان ہے خطرات سے خالی نظر نہیں آتا اور نہ خالی رہے گا، اس لیے کہ اسلام جہاں بھی جائے گا باطل اس کو دبانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسلام باطل کی بے خونی کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ لہذا باطل اپنے وجود کے بقا کے لیے قوت و طاقت کا سہارا لے کر حق کو دباتا ہے۔ سامعین باتمکین، باطل اندھیرا ہے اور حق روشنی ہے، دونوں میں سے ایک ہی قائم رہ سکتا ہے۔ دونوں مل کر ساتھ ساتھ چلیں یہ ناممکن ہے، جس کو قرآن کریم نے اپنے منفرد اور بلیغ انداز میں یوں ذکر فرمایا ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور اسلام کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کفار اس کو ناپسند کرے۔ ہم بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ سکتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور تاریخ ہمیشہ باطل پر مسکرائی ہے۔ میدان بدر میں جب حق غالب آ رہا تھا اور باطل سرنگو ہو رہا تھا، تاریخ مسکرا رہی تھی۔ غزوہ احد میں جب حق و باطل کا معرکہ گرم تھا، تاریخ مسکرا رہی تھی۔ بلد امین میں جب فاتح عالم ہادی اعظم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہا تھا، تاریخ مسکرا رہی تھی۔ وادی حنین میں جب طاغوتی طوفان چراغ توحید کو بجھانے کے در پہ تھا، تاریخ مسکرا رہی تھی۔ غزوہ خبیر میں جب دنیا کی سازشی قوم یہود پسپا ہو رہی تھی، تاریخ مسکرا رہی تھی۔ تبوک میں جب قیصر روم کی فوج منہ چھپا کر بھاگ گئی تھی، تاریخ مسکرا رہی تھی۔ اسی طرح آپ عصر صحابہ سے لے کر عصر حاضر تک سلسلہ وار دیکھتے جائیے، تاریخ ہمیشہ باطل پر مسکرائی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہہ دیا ہے: برادران ملت، چونکہ نور حق صرف اسلام ہے، اس لیے نہ اس کی حقیقت میں تبدیلی ہوگی اور نہ ظاہر بدلے گا، نہ اس کی ماہیت میں تغیر ہوگا، نہ اس کی تاثیر میں کمی ہوگی۔ یہ اول یوم کی طرح تر و تازہ اثر پذیر ہے، مگر باطل تغیر پذیر ہے۔ اس کی مختلف قسمیں اور متعدد صورتیں ہیں، کبھی یہ کھل کر میدان جنگ میں اتر آتا ہے تو کبھی چھپ کر وار کرتا ہے، کبھی دہشت گردی کا سہارا لیتا ہے تو کبھی فرقہ پرستی کا بغل بجاتا ہے، یعنی بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو میں اب وقت کی قلت کو سمجھتے ہوئے ان چند اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، سنو یارو کسی کا یہ فرمان تھوڑی ہے، کتابیں آج بھی دنیا میں ہیں بے شمار، مگر قرآن کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔